مطالعہ پاکستان کی انٹروڈکشن یا اس کی جو تعارف تھا وہ ختم ہونے کے بعد اب ہم بک کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمارے پاس تقریباً 11 چیپٹرز ہے، اور اس 11 چیپٹرز میں بہت سارے چیپٹرز جو ہے جو ہم نے مختلف شعبے پاکستان اسٹڈی کے ڈسکس کی، تاریخ، جغرافیہ اور شہریت، تو اس میں بہت سارے یہ چیپٹرز جو ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ ابھی اس میں اگر ہم پہلا چیپٹر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ فرسٹ آف آل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ اسلامی ہمارے ملک کے نام کے ساتھ جو سرکاری نام ہے وہ اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ ہم جس نظریے کے تحت وجود میں آئے ہیں، یہ ملک، یہ مملکت خدا داد جو ہے، جس نظریے کے تحت وجود میں آیا ہے، وہ نظریہ بیسیکلی بیسڈ کرتا ہے اسلام پر، مذہب پر۔ مطلب پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی نظریے کے تحت وجود میں آیا۔ جمہوریہ کسے کہتے ہیں؟ جمہوریہ، جمہور، عوام، انفیکٹ دس از ڈیموکریسی ان انگلش۔ تو ڈیموکریسی جو ہے انفیکٹ اٹ از دی کمبینیشن آف دی ٹو گریک ورڈز، جو کہ ایک ہے ڈیمو اور دوسرا کریسی۔ ڈیمو جو ہے انفیکٹ وہ یونانی زبان میں عوام کو کہتے ہیں، اور کریسی جو ہے وہ طاقت یا اختیار کو کہتے ہیں۔ تو ہمارا ملک جو ہے انفیکٹ وہ ایک جمہوریہ ہے، اور جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مملکت جہاں پر عوام کا اختیار ہو، جہاں پر اتھارٹی جو ہے وہ عوام کے پاس ہو۔ ابھی ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی جانب، اور وہ ہے کہ بک میں یہ بتایا گیا ہے کہ نظریہ کیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی نظریے کے تحت وجود میں آیا، تو نظریہ بیسیکلی what does it mean؟ یہ نظریہ جو ہے یہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ہم یہاں پر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نظریہ جو ہے انفیکٹ اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اسے سوچ اور فکر کہا جاتا ہے، لیکن ہر ایک انسان کی جو سوچ ہے وہ نظریہ نہیں ہے۔ ہر ایک سوچ جو ہے وہ نظریہ نہیں ہے، لیکن ہر ایک نظریہ جو ہے وہ ایک سوچ ہی ہے۔ آگے جا کر ہم تعریف دیکھتے ہیں تو ہمیں مزید نظریہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی معنی کیا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ آف آل جو ڈیفینیشن ہے اس نظریے کی وہ ہے وہ اجتماعی سوچ جس کی بنیاد پر ایک قوم، گروہ، جماعت اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مستقبل کا لاہ عمل یا جدوجہد کا طریقہ کار تیار کرے، نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریہ میں رہنما کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ابھی اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس ڈیفینیشن کا۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اجتماعی سوچ، مطلب فرد واحد کی یہ سوچ نہیں ہوگی، یا اگر فرد واحد کی یہ سوچ ہوگی تو اس کے فالوورز بہت سارے ہوں گے۔ مطلب یہ سوچ جو ہے وہ ایک انسان کی نہیں بلکہ بہت سارے انسانوں کی اجتماعی سوچ ہوگی، ایک گروہ کی، ایک قوم کی یا جماعت کی یہ سوچ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس سوچ کے پیچھے جو ہے وہ ایک مقصد ہوگا۔ بغیر مقصد کے سوچ جو ہے وہ نظریہ نہیں کہلا سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اجتماعی سوچ میں ہمیں یہ بھی مکمل طور پر واضح ہوگا کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، مطلب ہمارے پاس جدوجہد کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک نظریے کو تشکیل دیتی ہے۔ اس میں اہم چیزیں جو ہیں وہ اجتماعی سوچ، نمبر 2 پر اس اجتماعی سوچ کے مقاصد،
نمبر 3 پر اس مقاصد تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کا طریقہ کار یا مستقبل کا لائحہ عمل، اور چوتھے نمبر پر رہنمائی یا رہنما جو ہے وہ اس نظریے میں انتہائی ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں جس سوچ میں ہو وہ نظریہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ ایک سوچ میں مسنگ ہے تو ہم پھر اس کو نظریہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم ایک آرڈنری تھنکنگ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، نظریہ نہیں کہہ سکتے۔ نظریہ جو ہے ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جس طرح نظریہ جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک گروہ، ایک قوم یا ایک جماعت کی اجتماعی سوچ ہے، اور اس اجتماعی سوچ کا مقصد جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی متعین ہے، جدوجہد۔ اور اس سارے عمل میں، اس سارے پروسیس میں جو ہے وہ رہنمائی انتہائی لازمی ہے کہ ایک لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہو تاکہ وہ اپنے گروہ کو، قوم کو یا جماعت کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکے ہر ایک موڑ پر نظریے کے، وہ اس کو اپنے قوم کو، گروہ کو یا جماعت کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکے۔ اگر اس ڈائیگرام کو ہم دیکھیں اور اس پر ہم اپنے اس بر صغیر پاک و ہند کا مثال لے لیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اجتماعی سوچ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی یہ سوچ جو ہے، یہ نظریہ جو ہے، یہ ایک اجتماعی سوچ تھی جو نظریہ پاکستان کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ نظریہ پاکستان انفیکٹ اس کی شروعات 1867 جو کہ ہندی اردو تنازع اور پھر اس کے بعد سر سید احمد خان کی 2 قومی نظریہ کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیں ہیں، وہ ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نظریہ جو تھا، نظریہ پاکستان، اس کا جو مقصد تھا اگر ہم دیکھیں تو وہ مقصد ایک اسلامی معاشرے کا قیام تھا کہ جناب اس برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی معاشرہ ہو جو ہر طرح کے دباؤ سے جو ہے وہ آزاد ہو۔ ابھی اس نظریے کے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ جدوجہد کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دی فرسٹ اسٹیپ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو امپاور کرنا چاہا تعلیم کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، اسلامی علوم ساتھ ہی ساتھ میں جو مغربی علوم ہے اس کو مکسڈ اپ کر کے انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول جو ہے اس کی بنیاد رکھی، جس میں بچے نہ صرف مذہبی علوم بلکہ جو جدید سائنسی علوم ہے اور ایون جو زبانیں ہیں اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علم ان کو دیا جاتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ ایک میٹنگ کی شکل میں ہوتی تھی، سر سید احمد خان اس کے ہم اثر، اور بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس MAO یا علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء بھی اس MEC کا حصہ بنی۔ یہ ایک اجلاس ہوتا تھا، ایک کانفرنس ہوتا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ رائے جو ہے وہ پیش ہوتی تھی کہ کس طرح ہم مسلمانوں کی بہتری جو ہے تعلیمی لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے مسلمانوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کی صورت میں یہ MEC اور MAO جو ہے وہ ابھرا، اور یہی علی گڑھ تحریک جو ہے وہ آگے جا کر 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنا، اور یہی مسلم لیگ جو ہے وہ آنورڈ 1947 میں ہمیں پاکستان کی شکل میں نظر آتا ہے کہ اس مسلم لیگ کے نظریے کے تحت ہی ایک الگ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بنا جو پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے، نظریہ کو ہم دیکھتے ہیں اس کا جو مقصد ہے اسلامی معاشرے کا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے دور میں قلم و قانون سے کام لیا گیا، کسی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی بلکہ قلم اور قانون سے ہی انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کو اس بات پر راغب کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر مسلمان ایک الگ قوم ہے تو ان کے لیے ایک الگ ریاست بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ مزید ہم اگلے لیکچرز میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے، جو کہ فرسٹ آف آل جو
اس میں جو ٹاپک ہے وہ نظریہ پاکستان کا ارتقاء ہے، اور یہ ارتقاء جو ہے اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن دی ہسٹری، اور وہ ارتقاء جو ہے وہ میں نے آپ کو اس چھوٹے سے ڈائیگرام سے جو ہے وہ واضح کر دیا کہ کس طرح نظریہ پاکستان کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور کس طرح وہ جا کر یہاں پر پاکستان پر جو 1947 میں ہے اس پر اینڈ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تھینک یو ویری مچ۔